بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی المتاولین، تعویل کرنے والوں کا بیان۔ حدیث نمبر 6936۔ مسور بن مخرمہ اور عبد الرحمن بن عبد القاری نے خبر دی اور ان دونوں نے عمر بن خطاب سے سنا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ہشام بن حکیم کو نبی اکرم کی زندگی میں سورہ فرقان پڑھتے سنا۔ جب غور سے سنا تو وہ بہت سی ایسی قراتوں کے ساتھ پڑھ رہے تھے جن سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہیں پڑھایا تھا۔ قریب تھا کہ نماز ہی میں ان پر حملہ کر دیتا، لیکن میں نے انتظار کیا، اور جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان کی چادر سے اپنی چادر سے میں نے ان کی گردن میں پھندا ڈال دیا، یعنی یا تو کہا ان کی چادر سے یا اپنی چادر سے وہ گلا ان کا پھنسا لیا، اور ان سے پوچھا کہ اس طرح تمہیں کس نے پڑھایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو، واللہ یہ صورت مجھے آپ نے پڑھائی ہے جو میں نے تمہیں ابھی پڑھتے سنا ہے۔ چنانچہ میں انہیں کھینچتا ہوا رسول اکرم کے پاس لایا اور کہا، اللہ کے رسول، میں نے اسے سورہ فرقان دوسری طرح سے پڑھتے سنا ہے، جس طرح آپ نے مجھے پڑھائی تھی اس سے ہٹ کر آپ نے مجھے بھی سورہ فرقان پڑھائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر انہیں چھوڑ دو، ہشام سورت پڑھو۔ انہوں نے اسی طرح پڑھ کر سنایا جس طرح میں نے انہیں پڑھتے سنا تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا، اسی طرح نازل ہوئی تھی۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب عمر تم پڑھو۔ میں نے پڑھا تو آپ نے فرمایا، اسی طرح نازل ہوئی تھی۔ پھر کہا، یہ قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، اس لیے تمہیں جس طرح آسانی ہو پڑھو۔ باب کی مطابقت اس پر ہے کہ حضرت عمر نے ہشام کے گلے میں چادر ڈالی، ان کو کھینچتے ہوئے لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی مواخذہ نہیں کیا، کیونکہ حضرت عمر اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ وہ ایک ناجائز قرات کرنے والے ہیں، گویا تعویل کرنے والے ٹھہرے۔ حدیث نمبر 6937۔ عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں کہ جب یہ آیت اتری، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا، اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا، تو صحابہ کو یہ معاملہ بہت مشکل نظر آیا، اور انہوں نے کہا، ہم میں کون ہوگا جو ظلم نہ کرتا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، بلکہ اس کا مطلب حضرت لقمان کے اس ارشاد میں ہے جو انہوں نے اپنے لڑکے سے کہا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، بلا شبہ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث نمبر 6938۔ محمود بن ربی روایت کرتے ہیں کہ میں نے اتبان بن مالک سے سنا، انہوں نے بیان کیا، صبح کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے۔ پھر ایک صاحب نے پوچھا کہ مالک بن دخشم کہاں ہیں؟ ہمارے قبیلے کے ایک شخص نے جواب دیا کہ وہ منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اسے محبت نہیں ہے۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर फरमाया, क्या तुम ऐसा नहीं समझते कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करता है और उसका मकसद उससे अल्लाह की रज़ा है? उस सहाबी ने कहा कि हाँ, ये तो है। आपने फरमाया, फिर जो बंदा भी क़यामत के दिन इस कलिमा को लेकर आएगा, अल्लाह ताला उस पर जहन्नम को हराम कर देगा। बात की मुनासबत ये है कि नबी अकरम ने इन लोगों पर मुआखज़ा नहीं किया जिन्होंने मालिक को मुनाफिक कहा था, इसलिए कि वो तावील करने वाले थे, यानी मालिक के हालात को देखकर उसे मुनाफिक समझते थे, तो उनका गुमान गलत हुआ। और एक तल्ख हकीकत ये भी है कि ये जो थे ये बदरी सहाबी हैं और इनके यहाँ किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं थी या किसी तरह का निफाक नहीं था। हदीस नंबर 6939। अबू अब्दुर्रहमान और हब्बान बिन अतिया और हिब्बान बिन अतिया का आपस में इख्तिलाफ हुआ, यानी अबू अब्दुर्रहमान एक तरफ और हिब्बान बिन अतिया दूसरी तरफ। अबू अब्दुर्रहमान ने हिब्बान से कहा कि आपको मालूम है कि आपके साथी खून बहाने में किस कदर जरी हो गए। उनका इशारा हज़रत अली की तरफ था। इस पर हिब्बान ने कहा, उन्होंने कहा क्या है, क्या तेरा बाप नहीं? अबू अब्दुर्रहमान ने कहा, अली कहते थे कि मुझे और ज़ुबैर बिन अबी मरसद को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा और हम सब घोड़ों पर सवार थे। आपने फरमाया, जाओ और जब रोज़े खाख पर पहुँचो, ये मदीना से 12 मील के फासले पर है मक्का की तरफ। अबू सलमा ने बयान किया कि अबू अवाना ने खाख के बदले हाज कहा है, तो वहाँ तुम्हें एक औरत मिलेगी और उस औरत का नाम सारा है और उसके पास हातिब बिन अबी बलताआ का एक ख़त है जो मुश्रिकीन मक्का को लिखा गया है। तुम वो ख़त मेरे पास लाओ। चुनांचे हम अपने घोड़ों पर सवार हुए और हमने उसे वहीं पकड़ा जहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। वो औरत अपने ऊँट पर सवार जा रही थी। हातिब बिन अबी बलता ने अहले मक्का को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का आने की खबर दी थी और उन्हें बता दिया था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं इस तरह से फ़ौज लेकर। हमने उस औरत से कहा कि ख़त कहाँ है? उसने कहा कि मेरे पास तो कोई ख़त नहीं है। हमने उसका ऊँट बिठा दिया और उसके कजावा की तलाशी ली, लेकिन उसमें कोई ख़त नहीं मिला। मेरे साथी ने कहा कि इसके पास कोई ख़त नहीं मालूम होता। रावी ने बयान किया कि हमें यकीन है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत बात नहीं फरमाई। फिर अली ने कसम खाई कि उस ज़ात की कसम जिसकी कसम खाई जाती है, यानी अल्लाह, ख़त निकाल दे वरना मैं तुझे बरहना कर दूँगा। अब वो औरत अपने नेफ़े की तरफ झुकी। उसने एक चादर कमर पर बांध रखी थी और ख़त निकाला। इसके बाद ये लोग ख़त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए। उमर ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, इसने अल्लाह और उसके रसूल और मुसलमानों के साथ ख़यानत की है। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन मार दूं। लेकिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हातिब, तुमने ऐसा क्यों किया? हातिब ने कहा, अल्लाह के रसूल, भला क्या मुझसे ये मुमकिन है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ना रखूं? मेरा मतलब इस ख़त के लिखने से सिर्फ़ ये था कि मेरा एहसान मक्का वालों पर हो जाए, जिसकी वजह से मैं अपनी जायदाद और बाल बच्चों को उनके हाथ से बचा लूँ। बात यह है
کہ آپ کے اصحاب میں کوئی ایسا نہیں جس کے مکہ میں ان کی قوم کے ایسے لوگ نہ ہوں جس کی وجہ سے اللہ ان کے بچوں اور جائیداد پر کوئی آفت نہیں آنے دیتا اور ان کی حفاظت کرواتا ہے، مگر میرا وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا حاتب نے سچ کہا ہے، بھلائی کے سوا ان کے بارے میں اور کچھ نہ کہو۔ بیان کیا کہ عمر نے دوبارہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، اس نے اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے ساتھ خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن مار دوں۔ آپ نے فرمایا کیا یہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں میں سے نہیں ہے؟ تمہیں کیا معلوم اللہ ان کے اعمال سے واقف تھا؟ اور پھر فرمایا کہ جو چاہو کرو، میں نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، میں نے جنت تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ اس پر حضرت عمر کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو بھر آئے اور عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو حقیقت کا زیادہ علم ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ابو عبداللہ کہ خاخ زیادہ صحیح ہے، خاخ، لیکن ابو عوانہ نے حاج ہی کہا ہے اور لفظ حاج بدلا ہوا ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، اور حشیم نے خاخ بیان کیا ہے۔ یہ حدیث کئی بار گزر چکی ہے۔ باب کا مطلب اس طرح نکلا کہ حضرت عمر نے اپنے نزدیک حضرت حاتب کو خائن سمجھا، ایک روایت کی بنا پر ان کو منافق بھی کہا۔ چونکہ حضرت عمر کے ایسا خیال کرنے کی ایک وجہ تھی، یعنی ان کا خط پکڑا جانا جس میں اپنی قوم کا نقصان تھا، تو گویا وہ تعویل کرنے والے تھے، اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مواخذہ نہیں کیا۔ اب یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک بار جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب کی نسبت یہ فرمایا کہ وہ سچا ہے، تو پھر دوبارہ حضرت عمر نے ان کو مار ڈالنے کی اجازت کیوں کر چاہی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت کی رائے ملکی اور شرعی قانون ظاہری پر تھی، یعنی حضرت عمر کی رائے اپنی تھی اور شرعی قانون ظاہری پر تھی۔ جو شخص اپنے بادشاہ یا اپنی قوم کا راز دشمنوں پر ظاہر کرے اس کی سزا موت ہے، اور ایک بار نبی اکرم کے فرمانے سے کہ وہ سچا ہے ان کی پوری تشفی نہیں ہوئی، کیونکہ سچا ہونے کی صورت میں بھی ان کا عذر اس قابل نہ تھا کہ اس جرم کی سزا سے وہ بری ہو جاتے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ فرمایا کہ اللہ نے بدر والوں کے سب قصور معاف فرما دیے ہیں، تو حضرت عمر کی تسلی ہو گئی اور اپنا خیال انہوں نے چھوڑ دیا۔ اس سے بدری صحابہ کے جنتی ہونے کا اس بات ہوا۔ لفظ لا ابا لک عربوں کے محاورہ میں اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی شخص ایک عجیب بات کہتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ تیرا کوئی ادب سکھلانے والا باپ نہ تھا، جبھی تو بے ادب ہو رہ گیا۔ ابو عبد الرحمن عثمانی تھے اور حبان بن عطیہ حضرت علی کے طرفدار تھے۔ ابو عبد الرحمن کا یہ کہنا حضرت علی کی نسبت صحیح نہ تھا کہ وہ بے وجہ شرعی مسلمانوں کی خوریزی کرتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ کہا حکم شرعی کے تحت کہا۔ ابو عبد الرحمن کو یہ بدگمانی ہوئی کہ حضرت علی کے سامنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائی تھی کہ جنگ بدر میں شرکت کرنے والے بخشے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے بدریوں سے فرما دیا ہے
اعملوا ما شئتم فقد اوجبت لکم الجنہ، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہارے لیے جنت واجب کر دی ہے۔ چونکہ علی بھی بدری ہیں، اس لیے اب وہ اس بشارت الہی کے پیش نظر خوریزی کرنے میں جری ہو گئے ہیں۔ ابو عبد الرحمن کا یہ گمان صحیح نہ تھا۔ ناحق خوریزی کرنا حضرت علی سے بالکل بعید تھا۔ جو کچھ انہوں نے کیا شریعت کے تحت کیا، یوں بشری لغزش امر دیگر ہے۔ حضرت علی ابو طالب کے بیٹے ہیں، نوجوانوں میں اولین اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ عمر 10 سال یا 15 سال کی تھی۔ جنگ تبوک کے سوا سب جنگوں میں شریک ہوئے۔ گندم گوں، بڑی بڑی آنکھوں والے، درمیانہ قد، بہت بال والے، چوڑی داڑھی والے، سر کے اگلے حصے میں بال نہ تھے۔ جمعہ کے دن 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو خلیفہ ہوئے۔ یہی شہادت عثمان کا دن ہے۔ ایک خارجی عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے 18 رمضان بوقت صبح بروز جمعہ سن 40 ہجری میں آپ کو شہید کیا۔ زخمی ہونے کے بعد 3 رات زندہ رہے۔ سن 63 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر نے نہلایا اور حضرت حسن نے نماز جنازہ پڑھائی۔ صبح کے وقت دفن کیے گئے۔ مدت خلافت 4 سال 9 ماہ اور کچھ دن ہے۔ حضرت علی خلیفہ رابع برحق ہیں۔ بہت ہی بڑے دانشمند، اسلام کے جرنیل، بہادر و صاحب مناقب کثیرہ ہیں۔ آپ کی محبت جزو ایمان ہے۔ تینوں خلافتوں میں ان کا بڑا مقام رہا۔ بہت صاحب الرائے اور عالم و فاضل تھے۔ صد افسوس کی آپ کی ذات گرامی کو آڑ بنا کر ایک یہودی عبداللہ بن سبا نے امت مسلمہ میں خانہ جنگی و فتنہ و فساد کو جگہ دی۔ یہ محض مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے بظاہر مسلمان ہو گیا تھا۔ اس نے یہ فتنہ کھڑا کیا کہ خلافت کے وسیع حضرت علی ہیں، حضرت عثمان ناحق خلیفہ بن بیٹھے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلافت کے لیے حضرت علی کو اپنا وصی بنا گئے ہیں، لہٰذا خلافت کے لیے صرف حضرت علی ہی کا حق ہے۔ عبداللہ بن سبا نے یہ ایسی من گھڑت بات ایجاد کی تھی جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بعد میں خلافت صدیقی و فاروقی و عثمانی میں کوئی ذکر نہیں تھا، مگر نام چونکہ حضرت علی جیسے عالی منقبت کا تھا، اس لیے کتنے سادہ لوح لوگوں پر اس یہودی کا یہ جادو چل گیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا اندوہناک واقعہ اسی بنا پر ہوا۔ آپ 82 سال کی عمر میں 18 ذی الحجہ سن 35 ہجری کو، جبکہ آپ قرآن شریف کی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر پہنچے تھے کہ نہایت بے دردی سے شہید کیے گئے، اور آپ کے خون کی دھار قرآن پاک کے ورق پر اسی آیت کی جگہ جا کر پڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الاکراہ، زور زبردستی کرنے کا بیان۔ کسی اچھے کام کو چھڑانے یا برے کام کو کرانے کے لیے کسی کمزور اور غریب پر زبردستی کرنا اکراہ ہے۔ اسلام میں کسی کو زبردستی مسلمان بنانا بھی جائز نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے
کہ اکراہ اسلام میں کسی صورت میں درست نہیں ہے۔ بعض کاموں میں اکراہ کو نافذ قرار دیتے ہیں، انہی کی تردید یہاں مقصود ہے، اور یہی احادیث مندرجہ کا خلاصہ ہے۔ آج آزادی کے دور میں اس باب کو خاص نظر سے مطالعہ کی شدید ضرورت اور شدید حاجت ہے۔ باب قول اللہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرہ فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ کے اس فرمان کا بیان، مگر اس پر گناہ نہیں کہ جس پر زبردستی کی جائے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، لیکن جس کا دل کفر ہی کے لیے کھل جائے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے عذاب دردناک ہوگا۔ اور سورہ آل عمران میں فرمایا الا ان تتقوا منہم تقاتا، یہاں یہ ہو سکتا ہے کہ تم کافروں سے اپنے کو بچانے کے لیے کچھ بچاؤ کر لو، ظاہر میں ان کے دوست بن جاؤ، اور یہ تقیہ ہے۔ اور سورہ نساء میں فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ فتہاجروا فیہا الی قولہ عفوا غفورا۔ بے شک ان لوگوں کی جان جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ تھے ہم کمزور بیچ زمین کے۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کیا نہ تھی زمین اللہ کی کشادہ، پس وطن چھوڑ کر تم اس میں چلے جاتے عفوا غفورا تک۔ یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ تم کیوں وہاں پر رک گئے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم کمزور تھے اور ہم ہجرت نہیں کر سکے۔ کہتے ہیں اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور کمزور مردوں سے اور عورتوں سے اور لڑکوں سے وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال، ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور کر ہمارے لیے اپنی طرف سے دوست، اور کر ہمارے لیے اپنی طرف سے مددگار۔ امام بخاری کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کمزور لوگوں کو اللہ کے احکام نہ بجا لانے سے معذور رکھا، اور جس کے ساتھ زبردستی کی جائے وہ بھی کمزور ہی ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس کام سے منع کیا ہے وہ اس کے کرنے پر مجبور کیا جائے۔ حسن بصری کہتے ہیں تقیہ کا جواز قیامت تک کے لیے ہے، اور ابن عباس نے کہا جس کے ساتھ چوروں نے زبردستی کی ہو کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اور پھر اس نے طلاق دے دی تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ یہی قول ابن عمر، ابن زبیر، شعبی اور حسن کا بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال نیت پر موقوف ہیں۔ اس حدیث سے بھی امام بخاری نے یہ دلیل لی کہ جس شخص سے زبردستی طلاق لی جائے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ اس کی نیت طلاق کی نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ زبردستی کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے۔ رافضیوں جیسا تقیہ بطور شعار بھی جائز نہیں ہے، اور کسی بھی شکل میں وہ درست نہیں ہے۔ حدیث نمبر 6940، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دعا کرتے تھے اے اللہ ایاز بن ابی ربیہ، سلمہ بن ہشام، ولید بن ولید کو نجات دے دے۔ اے اللہ
بے بس مسلمانوں کو نجات دے۔ اے اللہ قبیلے مدر کے لوگوں کو سختی کے ساتھ پیس ڈال اور ان پر ایسی قحط سالی بھیج جیسی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں آئی تھی۔ اس حدیث سے باب کا مطلب یوں نکلا کہ کمزور مسلمان مکہ کے کافروں کے ہاتھوں میں گرفتار تھے، ان کے زور و زبردستی سے ان کے کفر کے کاموں میں شریک رہتے ہوں گے، لیکن آپ نے دعا میں ان کو مومن فرمایا کہ اکراہ کی حالت میں مجبوری عند اللہ مقبول ہے۔ باب من اختار الضرب والقتل والحمان علی الکفر، جس نے کفر پر مار کھانے، قتل کیے جانے اور ذلت کو اختیار کیا۔ حدیث نمبر 6941، انس بن مالک روایت کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 خصوصیتیں ایسی ہیں کہ جس میں پائی جائیں گی وہ ایمان کی شیرینی پا لے گا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اسے سب سے زیادہ عزیز ہوں، دوسرے یہ کہ وہ کسی شخص سے محبت صرف اللہ ہی کے لیے کرے، اور تیسرے کہ اسے کفر کی طرف لوٹ کر جانا اتنا ناگوار ہو جیسے آگ میں پھینکا جانا جس طرح سے ناپسندیدہ ہے، اسی طرح سے وہ کفر کی طرف پلٹنے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس سے باب کا مطلب یوں نکلا کہ قتل اور ضرب سب اس سے آسان ہے کہ آدمی آگ میں جلایا جائے، وہ مار پیٹ یا ذلت یا قتل کو آسان سمجھے گا لیکن کفر کو گوارا نہیں کرے گا۔ بعض نے کہا کہ قتل کا جب ڈر ہو تو کلمہ کفر منہ سے نکال دینا اور جان بچانا بہتر ہے، مگر صحیح یہی ہے کہ صبر کرنا بہتر ہے، جیسا کہ حضرت بلال کے واقعہ سے ظاہر ہے۔ باقی تقیہ کرنا اس وقت ہماری شریعت میں جائز ہے جب آدمی کو اپنی جان یا مال جانے کا ڈر ہو، پھر بھی تقیہ نہ کرے تو بہتر ہے۔ رافضیوں کا تقیہ بزدلی اور بے شرمی کی بات ہے، وہ تقیہ کو جا و بے جا اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں۔ بہرحال اس میں خلاصے کلام یہ ہے ایک جملے میں کہ مسلمان اپنی جان بچا لے، تقیہ کر لے، جان بچا کر کے پھر وہ اپنا دنیا میں زندہ رہے اور دین کی خدمت کرے، ماں باپ کی خدمت کرے، یا کہ جس میدان کا ایکسپرٹ ہے اس میدان میں کام کرے تو یہی بہتر ہے۔ حدیث نمبر 6942، سعید بن زید روایت کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو اس حال میں پایا کہ اسلام لانے کی وجہ سے مکہ معظمہ میں عمر نے مجھے باندھ دیا تھا، اور اب جو کچھ تم نے عثمان کے ساتھ کیا ہے اس پر اگر احد پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو اسے ایسا ہونا ہی چاہیے۔ باپ کا مطلب یوں نکلا حضرت سعید بن زید اور ان کی بیوی نے ذلت و خواری، مار پیٹ گوارا کی لیکن اسلام سے نہ پھرے، اور حضرت عثمان نے قتل گوارا کیا مگر باغیوں کا کہنا نہ مانا، تو کفر پر بطریق اولا وہ قتل ہو جانا گوارا کرتے۔ شہادت عثمان کا کچھ ذکر پیچھے لکھا جا چکا ہے۔ سعید بن زید حضرت عمر کے بہنوئی تھے، بہن پر غصہ کر کے اسی نیک خاتون کی قرات قرآن سن کر ان کا دل موم ہو گیا۔ حدیث نمبر 6943، خباب بن ارت روایت کہتے ہیں ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اپنا حال زار بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کعبہ کے سایہ میں اپنی چادر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کیا
क्यों नहीं आप हमारे लिए अल्लाह से मदद मांगते और अल्लाह से दुआ करते। आपने फरमाया तुमसे पहले बहुत से नबियों और उन पर ईमान लाने वालों का ये हाल हुआ कि उनमें से किसी एक को पकड़ लिया जाता और गड्ढा खोद कर उसमें उन्हें गाड़ दिया जाता, फिर आरा लाया जाता और उनके सर पर रखकर 2 टुकड़े कर दिए जाते और लोहे के कंघे उनके गोश्त और हड्डियों में धंसा दिए जाते। लेकिन ये आजमाइशें भी उन्हें अपने दीन से नहीं रोक सकती थीं। अल्लाह की कसम, इस इस्लाम का काम मुकम्मल हुआ और एक सवार सनआ से हज़रा मौत तक अकेला सफ़र करेगा और उसे अल्लाह के सिवा और किसी का खौफ नहीं होगा, और बकरियों पर सिवा भेड़िए के खौफ के और किसी लूट वग़ैरह का कोई डर नहीं होगा। लेकिन तुम लोग जल्दी करते हो। यानी यहाँ कहने का मतलब है कि दीन मुकम्मल हो के रहेगा, दीन मुकम्मल हो जाएगा। यहाँ तक कि सनआ से, जो यमन की राजधानी है, एक सवार चलेगा और उसे अल्लाह के अलावा किसी का खौफ नहीं होगा। या एक ही जिसके पास बकरियां हैं तो बकरी वाले को भेड़िए का खौफ होगा। आपकी ये बशारत पूरी हुई, सारा अरब काफिरों से साफ़ हो गया। तर्जमे बाब इससे निकला कि खब्बाब ने कुफ़ार की तकालीफ पर सब्र किया, सिर्फ शिकवा किया, मगर इस्लाम पर कायम रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खब्बाब की दरख्वास्त पर फ़ौरन बद्दुआ न की, बल्कि सब्र की तलकीन फरमाई। अंबिया की यही शान होती है। आखिर आपकी पेशीन गोई हर्फ बहर्फ साबित हुई, सही साबित हुई, और आज इस 14वीं सदी के ख़ात्मा पर अरब का मुल्क अमन का एक मिसाली गहवारा बना हुआ है। ये इस्लाम की बरकत है। अल्लाह हुकूमत सऊदिया को हमेशा कायम व दायम रखे। बाबुन फ़ी बैइल मुकरही व नहविही फ़िल हक़्क़ि व गैरिही, मालियात और गैर मालियात की बै में दूसरों से ज़बरदस्ती का मामला करना। इमाम बुखारी ने मुस्तर की बै जायज़ रखी है और बाप की हदीस से इस पर सनद ली। मुस्तर से मुराद वो जो मुफलिस होकर अपना माल बेचे, जैसे बाप की हदीस से मालूम होता है। हदीस नंबर 6944। अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि हम मस्जिद में थे कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और कहा, यहूदियों के पास चलो। हम आपके साथ रवाना हुए और हम बैतुल मिद्रास के पास पहुँचे तो नबी अकरम ने उन्हें आवाज़ दी, ऐ कौमे यहूद, इस्लाम ले आओ, तुम महफूज हो जाओगे। यहूदियों ने कहा, अबुल कासिम, आपने पहुँचा दिया। आपने फरमाया, मेरा भी यही मकसद है। फिर आपने दोबारा यही फरमाया और यहूदियों ने कहा, अबुल कासिम, आपने पहुँचा दिया। आपने तीसरी मर्तबा यही फरमाया और कहा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ज़मीन अल्लाह और उसके रसूल की है और मैं तुम्हें जला वतन करता हूँ। इसलिए तुम में से जिसके पास माल हो उसे चाहिए कि जला वतन होने से पहले उसे बेच दे, वरना जान लो कि ज़मीन अल्लाह और उसके रसूल की है। यहूद मदीना की रोज़ रोज़ की शरारतों की बिना पर आपने उनको ये ऐलान दिया था। वो उस वक्त हरबी काफिर थे। आपने उनको अपने अमवाल बेचने का अख्तियार दिया। ऐसी सूरत में बै का जवाज़ साबित होता है। बाप से यही मुताबिकत है कि मुकरह आदमी अपना माल बेच सकता है। बाबुन ला यजूज़ु निकाहुल मुकरह,
जिसके साथ ज़बरदस्ती की जाए उसका निकाह जायज़ नहीं। क़ाल अल्लाहु तआला वला तुक्रिहू फ़तयातिकुम अलल बेग़ाइ इन अरदना तहस्सुनन लितब्तगू अरदल हयाति दुनिया वमन युक्रिहुन्ना फ़इन्नल्लाह मिन बादि इक्राहिहिन्ना गफ़ूरुर रहीम। सूरह नूर में अल्लाह ताला ने फरमाया, आयत नंबर 33, तुम अपनी लौंडियों को बदकारी पर मजबूर न करो जो पाक दामन रहना चाहती हैं, ताकि तुम इसके ज़रिया दुनिया की ज़िंदगी का सामान जमा करो, और जो कोई उन पर जबर करेगा तो बिलाशुबह अल्लाह उनके गुनाह का बख्शने वाला मेहरबान है। यानी लौंडी का मालिक ज़बरदस्ती उससे ज़िना कराए तो सारा गुनाह मालिक के सर पर रहेगा। पैसा कमाने के लिए वो ऐसा करता है। गरज इमाम बुखारी की ये है कि जब लौंडी के खिलाफ मर्ज़ी चलना मना हुआ तो आज़ाद शख्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ चलना, ज़बरदस्ती उसको निकाह पर मजबूर करना, हालांकि वो निकाह और तआहुल से बचना चाहे, क्यों कर जायज़ होगा? वो जायज़ नहीं होगा। यहाँ तआहुल के माना है यानी इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारना, शादीशुदा ज़िंदगी गुजारना। हदीस नंबर 6545, खंसा बिनते ख़िज़ाम अंसारिया रिवायत करती हैं कि उनके वालिद ने उनकी शादी कर दी। इनकी एक शादी इससे पहले हो चुकी थी और अब बेवा थीं। इस निकाह को उन्होंने नापसंद किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अपनी नापसंदीदगी ज़ाहिर कर दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस निकाह को फस्ख़ कर दिया। तो इस तरह का निकाह नहीं करना चाहिए। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इससे ये दलील पकड़ी कि मुकरह का निकाह सही नहीं। हनफिया कहते हैं कि उनका निकाह सही हुआ ही ना था, क्योंकि वो सय्यबा बालिगा थीं, उनकी इजाज़त और रज़ा भी ज़रूरी थी। हम कहते हैं कि हदीस में फ़रद निकाह, अगर निकाह सही ही न होता तो आप फरमा देते कि निकाह ही नहीं हुआ, और हदीस में यूँ होता फ़अबतला निकाह। और हनफिया कहते हैं कि अगर किसी ने जबर से एक औरत से निकाह किया 10,000 दिरहम महर मुकर्रर करके, हालांकि उसका महर मिस्ल 1,000 था, तो 1,000 लाजिम होंगे, 9,000 बातिल हो जाएंगे। हम कहते हैं कि इकराह की वजह से जैसे महर की ज़्यादती बातिल कहते हो, वैसे ही असल निकाह को भी बातिल करो। हदीस नंबर 6946, आयशा रदियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, क्या औरतों से उनके निकाह के सिलसिले में इजाज़त ली जाएगी? आपने फरमाया, हाँ। मैंने अर्ज़ किया, लेकिन कुंवारी लड़की से इजाज़त ली जाएगी तो वो शर्म की वजह से चुप साध लेगी। आपने फरमाया, उसकी खामोशी ही इजाज़त है। कुंवारी लड़की से भी इजाज़त ज़रूरी है, फिर ज़बरदस्ती निकाह कैसे हो सकता है, यही साबित करना है। बाबुन इज़ा उक्रिहा हत्ता वहब अब्दन औ बाअहु लम यजुज़, अगर किसी को मजबूर किया गया और आखिर उसने ग़ुलाम हिबा किया या बेचा, तो ना हिबा सही होगा और ना बै सही होगी। और इसके मुतालिक बाज़ लोगों ने कहा, अगर मुकरह से कोई चीज़ ख़रीदे और ख़रीदने वाला उसमें कोई नज़र करे, या कोई ग़ुलाम मुकरह से ख़रीदे और ख़रीदने वाला इसको मुदब्बर कर दे, तो ये मुदब्बर करना दुरुस्त होगा। मुदब्बर के माना कुछ रकम पर ग़ुलाम से मामला तय करके उसे अपने पीछे आज़ाद कर देना है कि हम इतना पैसा देंगे और आप जब ये पैसा अदा हो जाएगा तो फिर हमें आप छोड़ देंगे और आज़ाद कर देंगे। हदीस नंबर 6947, हज़रत जाबिर रिवायत करते हैं कि एक अंसारी सहाबी ने
کسی غلام کو مدبر بنایا اور ان کے پاس اس کے سوا اور کوئی مال نہیں تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو دریافت فرمایا اسے مجھ سے کون خریدے گا، یعنی لوگوں سے کہا کہ کون خریدے گا۔ چنانچہ نعیم بن نحام نے 800 درہم میں خرید لیا۔ بیان کیا کہ پھر میں نے حضرت جابر سے سنا، انہوں نے کہا کہ وہ ایک قبطی غلام تھا اور پہلے ہی سال مر گیا۔ اس حدیث سے امام بخاری نے باب کا مطلب یوں نکالا کہ جب غلام کا مدبر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لغو کر دیا، حالانکہ اس کے مالک نے اپنی خوشی سے اس کو مدبر کیا تھا، اور وجہ یہ ہوئی کہ وارثوں کے لیے اور کوئی مال اس شخص کے پاس نہ تھا، تو گویا وارثوں کی ناراض ہونے کی وجہ سے جن کی ملک اس غلام سے متعلق بھی نہیں ہوئی تھی، تدبیر ناجائز ٹھہری۔ پس وہ تدبیر یا بیع کیوں کر جائز ہو سکتی ہے؟ تدبیر یعنی مدبر، جس میں خود مالک ناراض ہوا اور وہ جبر سے کی جائے۔ محلب نے کہا اس پر علماء کا اجماع ہے کہ مکرہ کا بیع اور ہبہ صحیح نہیں ہے، لیکن حنفیہ نے یہ کہا ہے کہ اگر مکرہ سے خریدے ہوئے غلام یا لونڈی کوئی آزاد کر دے یا مدبر کر دے تو خریدار کا یہ تصرف جائز ہوگا۔ امام بخاری کے اعراض کا حاصل یہ ہے کہ حنفیہ کے کلام میں مناقضہ ہے۔ اگر مکرہ کی بیع صحیح اور مفید ملک ہے تو سب تصرفات خریدار کے درست ہونے چاہیے۔ اگر صحیح اور مفید ملک نہیں ہے تب نہ نظر صحیح ہونی چاہیے، نہ مدبر کرنا، اور نہ نظر اور تدبیر کی صحت کا قائل کرنا، اور پھر مکرہ کی بیع صحیح نہ سمجھنا، دونوں میں مناقضہ ہے، یعنی ان کی باتیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ مکرہ کی نہ تو بیع صحیح ہے اور نہ ہی اس کا ہبہ صحیح ہے۔ باب من الاکراہ، زور زبردستی کی برائی کا بیان۔ کرہن اور کرہن دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اکثر علماء کا یہی قول ہے۔ بعض نے کہا کرہ بفتح کاف ہے، یہ ہے کہ کوئی دوسرا شخص زبردستی کرے، اور کرہ بضم کاف یہ ہے کہ آپ ہی خود کام کو ناپسند کرتا ہو اور کرے۔ اس آیت سے عورتوں پر اکراہ اور زبردستی کرنے کی ممانعت نکلی۔ باب کی مناسبت ظاہر ہے۔ حدیث نمبر 6948۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ سورہ نساء کی یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، کہ جب کوئی شخص زمانے جاہلیت میں مر جاتا تو اس کے وارث اس کی عورت کے حقدار بنتے، اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اس سے شادی کر لیتا، اور اگر چاہتا تو شادی نہ کرتا۔ اس طرح مرنے والے کے وارث اس عورت پر عورت کے وارثوں سے زیادہ حق رکھتے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بیوہ عورت عدت گزارنے کے بعد مختار ہے، وہ جس سے چاہے شادی کرے، اس پر زبردستی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ باب اذا استکرہت المرأة علی الزنا فلا حد علیہا، لقولہ ومن یکرہن فإن اللہ من بعد اکراہہن غفور رحیم۔ جب عورت سے زبردستی زنا کیا گیا ہو تو اس عورت پر حد نہیں ہے۔ اللہ نے سورہ نور میں فرمایا، اور جو کوئی ان کے ساتھ زبردستی کرے تو اللہ ان کے ساتھ اس زبردستی کے بعد معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 6949۔ صفیہ بنت ابی عبید کہتی ہیں کہ حکومت کے غلاموں میں سے
ایک نے حصہ خمس کی ایک مادی سے صحبت کر لی اور اس کے ساتھ زبردستی کر کے اس کی بکارت توڑ دی، تو حضرت عمر نے غلام پر حد جاری کرائی اور اسے شہر بدر بھی کر دیا، لیکن مادی پر حد نہیں جاری کی کیونکہ غلام نے اس کے ساتھ زبردستی کی تھی۔ زہری نے ایسی کنواری مادی کے متعلق کہا جس کے ساتھ کسی آزاد نے ہم بستری کر لی ہو کہ حاکم کنواری مادی میں اس کی وجہ سے اس شخص سے اتنے دام بھر لے جتنے بکارت جاتے رہنے کی وجہ سے اس کے دام کم ہو گئے ہیں، یعنی مہر میں، اور اسے کوڑا بھی لگائے۔ اگر آزاد مرد سیبہ لونڈی سے زنا کرے تب خریدے۔ اماموں نے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ اسے کچھ مالی تاوان دینا پڑے گا، بلکہ صرف حد لگائی جائے گی۔ حدیث نمبر 6950۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کو ساتھ لے کر ہجرت کی تو ایک ایسی بستی میں پہنچے جس میں بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ یا ظالموں میں سے ایک ظالم رہتا تھا۔ اس ظالم نے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ حکم بھیجا کہ سارہ کو اس کے پاس بھیجیں۔ آپ نے سارہ کو اس کے پاس بھیج دیا۔ وہ ظالم ان کے پاس آیا تو وہ وضو کر کے نماز پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو مجھ پر کافر کو نہ مسلط کر۔ پھر ایسا ہوا کہ وہ کمبخت بادشاہ اچانک خراٹے لینے اور گر کر پاؤں ہلانے لگا اور تڑپنے لگا۔ باب یمین الرجل لصاحبی، آدمی کا اپنے مسلمان بھائی کے لیے قسم کھانا۔ اگر کوئی شخص دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی کہے اور اس پر قسم کھائی اس ڈر سے کہ اگر قسم نہ کھائے گا تو کوئی ظالم اسے مار ڈالے گا یا کوئی اور سزا دے گا، اسی طرح جس شخص پر زبردستی کی جائے اور وہ ڈرتا ہو تو ہر مسلمان پر لازم ہے کہ اس کی مدد کرے، ظالم اور ظلم اس پر سے دفع کرے، اس کے بچانے کے لیے جنگ کرے، اسے دشمن کے ہاتھ میں چھوڑ نہ دے۔ پھر اگر اس نے مظلوم کی حمایت میں جنگ کی اور اس کے بچانے کی غرض سے ظالموں کو مار ہی ڈالا تو اس پر قصاص لازم نہ ہوگا اور نہ ہی دیت آئے گی۔ اور اگر کسی شخص سے یوں کہا جائے تو شراب پی لے یا مردار کھا لے یا اپنا غلام بیچ ڈال یا اتنے قرض کا اقرار کر لے یا اس کی دستاویز لکھ دے یا فلاں چیز ہیبہ کر دے یا کوئی عقد توڑ ڈالے، نہیں تو ہم تیرے دینی باپ یا بھائی کو مار ڈالیں گے، تو اسے یہ کام کرنے درست ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس سے یوں کہا جائے تو شراب پی لے یا مردار کھا لے ورنہ ہم تیرے بیٹے یا باپ یا محرم رشتہ دار بھائی چچا ماموں وغیرہ کو مار ڈالیں گے، تو اسے یہ کام کرنے درست نہ ہوں گے، نہ وہ مستر کہلائے گا۔ پھر بعض لوگوں نے اپنے قول کا دوسرے مسئلہ میں خلاف کیا، کہتے ہیں کسی شخص سے یوں کہا جائے ہم تیرے باپ یا بیٹے کو مار ڈالتے ہیں، نہیں تو اپنا یہ غلام بیچ ڈال یا اتنے قرض کا اقرار کر لے یا فلاں چیز ہیبہ کر دے، تو قیاس یہ ہے کہ یہ سب معاملے صحیح اور نافذ ہوں گے۔ مگر ہم اس مسئلہ میں استحسان پر عمل کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں بیع اور ہبہ اور ہر ایک عقد اقرار وغیرہ باطل ہوگا۔ ان بعض لوگوں نے ناطے دار اور غیر ناطے دار میں فرق کیا ہے جس پر قرآن و حدیث سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ سے کہا یہ میری بہن ہے اللہ کی راہ میں دین کی روح سے، یعنی دینی بہن ہے۔ اور ابراہیم نخعی نے کہا اگر قسم لینے والا ظالم ہو تو قسم کھانے والے کی نیت معتبر ہوگی، اور اگر قسم لینے والا مظلوم ہو تو اس کی نیت معتبر ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔